نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن 55 سبق 55 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسماء مشتقہ کے کنٹینیوشن میں ہے اور اس میں ہم آج انشاءاللہ اسماء صفت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے پاس نام عفیفہ کا ہے، تو عفیفہ بسم اللہ کیجئے، ہمارے ساتھ ہیں آپ۔ اسماء الصفا، صفا صفا بھی کہہ سکتی ہے، صفت بھی کہہ سکتی ہے، جی۔ ہم اس میں نکرہ کے حوالے سے اس میں صرف پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اوکے، ہم نے اسم کی جو قسمیں پڑھی تھی، اسم کی قسم ہم نے ایک پڑھی تھی نکرہ اور دوسری پڑھی تھی معرفہ، یاد ہے آپ کو؟ اور نکرہ کو پھر ہم نے دو میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ دو میں ڈیوائیڈ کیا تھا نکرہ کو، اس میں ذات اور ایک اس میں صفت، ایک اس میں ذات اور ایک اس میں صفت۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ اس میں نکرہ کا ہم نے پڑھا کہ اس کی دو قسمیں ہو گئی، سب ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک تھا اس میں ذات، اور اس کا ہم نے کیا ڈیفینیشن لکھا تھا، یہ پڑھ لیجئے مثال کے ساتھ۔ کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام، انسان، فرس، ہجر۔ اور یہاں پہ جو لفظ جنس ہے، اس کا مطلب جینڈر نہیں ہے بلکہ گروپ ہے، ٹھیک ہے، کیٹیگری ہے، کلاسیفیکیشن ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کی کلاسیفیکیشن ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق انسان ہے، دوسرا مخلوق گھوڑا ہے، تیسری مخلوق بے جان میں پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی جو کیٹیگری ہے، اس کی جو ایک قسم ہے، اس کے نام کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ یہ اس کیٹیگری یا کلاسیفیکیشن کا گروپ کا نام ہے یہ۔ اور دوسری بات ہم نے کی اس میں صفت، اس کی کیا ہم نے ڈیفینیشن کی؟ جو کسی اسم کی صفت ظاہر کرے، حسن، سہل، صالح۔ معنی کیا ہو گئے ان کے؟ حسن خوبصورت، سہل آسان، صالح نیک۔ ویری گڈ۔ حسن کو آپ بجائے خوبصورت کرنے کے اچھا کہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خوبصورتی تو صرف کسی بھی چیز کی ایک ڈائمنشن کے لیے کہا جاتا ہے، اچھا جو ہے اس کے کئی ڈائمنشنز کے لیے کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی کے لیے کوشش کریں، لفظ استعمال کریں جمیل اور جمیلتن، ٹھیک ٹھیک۔ اور حسن جو ہے وہ اچھے کے لیے کریں۔ اچھا تو بہت سے فیکٹرز میں ہو سکتا ہے، اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، اچھی شکل صورت ہو سکتی ہے، اچھی طبیعت ہو سکتی ہے، اچھا بہت چیزوں میں اچھا ہو سکتا ہے۔ تو حسن کے معنی بڑے وائڈ آتے ہیں، اس کو آپ اسی میں استعمال کریں اچھے کے اندر۔ اوکے جی، تو یہ وہی آ گیا اس میں ذات اور اس میں صفت۔ اور اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ابھی پوچھ لیں، کیونکہ اسماء صفت پڑھنے کے وقت یہ ڈیفینیشن کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہے اس میں نکرہ کی دو سب ٹائپس کے اوپر؟ اینی کوشچن؟ نو سر۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر اس میں ذات ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے کیا اس کی۔ اس میں ہم نے کہا ایک وہ چیز پڑھی آگے عفیفہ، حواس سے محسوس ہونے والی چیزیں، بیت، رجل، ریح۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب جو چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، جیسے گھر ہو گیا، مرد اور یون ہوا۔ اوکے، اور ہم آواز حواس سے محسوس کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سینس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس کہا جاتا ہے حواس خمسہ، 5 سینسز کہتے ہیں نا۔ جی۔ اب اگر ایک انسان اتنا تیز ہو کہ وہ کوئی اس کے علاوہ حس ڈیولپ کر لے تو ہم کہتے ہیں 6th سینس، کہ اس آدمی کے پاس کوئی چھٹا احساس بھی ہے جو کہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم حواس خمسہ کا مطلب بھی ہوتا ہے 5 سینسز۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کسی چیز کو اپنی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز سامنے آپ اس کو نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حواس سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کرسی یہاں رکھی ہے، یہ گھر یہاں بنا ہوا ہے، یہ یہاں پہ سڑک کے کنارے پول کھڑا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ اپنی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر
بعض چیزوں کی خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کھانے کی خوشبو آئی اب آپ کو اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کھانے میں کیا پکا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو، اس ناؤن کو، اس اسم ذات کو آپ نے خوشبو سے پہچان لیا. اسی طرح سے ٹچ کر کے پہچان لیا، اور آواز سن کے پہچان لیا، اس کی آواز نکل رہی، تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں. تو ایسا ناؤن جو کہ آپ اپنے 5 سینسز کے ساتھ انسان پہچان لے، اسے ہم جو ہے حواس سے محسوس ہونے والی چیزیں کہیں گے. اور اس کی مثال آپ کو دی ہوئی ہے، جیسے اس کے معنی کیا ہو گئے؟ بیت رجل اور ریحن کے گھر، مرد اور ہوا. گھر، مرد اور ہوا. اوکے جی امبر، اب آپ ذرا آپ آئیے میدان میں. یہ دیکھیے یہ دوسری اس کی قسم کیا لکھی ہے. سر حواس کی بجائے عقل سے محسوس ہونے والے اسماء، انہیں اسماء المعانی بھی کہتے ہیں. بخل، شجاعت. اوکے، اس سے کیا سمجھ آیا؟ کہ حواس سے نہیں بلکہ عقل سے جو ہے وہ محسوس ہونے والے یہ اسماء ہیں. یعنی آپ انہیں مطلب اپنے سمجھ سے یا عقل سے جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. رائٹ. آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس Exactly. کو اسمیل نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہاتھ سے فیل نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آ رہا نا. جی بالکل. تو معنی کیا ہو گئے بخل اور شجاعت ان کے؟ بخل یعنی کہ کنجوسی، اور شجاعت جو ہے بہادری. یعنی یہ دونوں کوالٹیز ہیں جو کہ محسوس کی جا سکتی ہیں. یہ عقل. کوالٹیز نہیں ہیں، یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. یہ کس میں آ رہا ہے؟ اس میں ذات میں آ رہا ہے. اس میں ذات میں آ رہا ہے. ٹھیک. لیکن یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو حواس خمسہ سے نہیں پتہ چلتی. اور انگلش میں اس کا ایک خاص نام ہے. کیا نام ہے؟ سر کس کا؟ انگلش میں اس قسم کے جو اسم ہیں، جیسے بخل ہے، شجاعت ہے، بزدلی ہے، بہادری تو آپ نے کہہ دیا، بزدلی ہے. ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹو تو صفت کو کہتے ہیں. دیکھیے آپ یہاں پر ہمارا مین مسئلہ صفت اور ناؤن میں فرق کرنا ہے. جی. یہ ہم کہہ رہے ہیں حواس سے محسوس ہونے والی چیزیں وہ اوپر تھی. یعنی چیزیں ہیں نا، چیز کیا ہوتی ہے؟ چیز تو ناؤن ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ کے اور حواس اپنے 5 سینسز سے پہچان لیتے ہیں، وہ بھی ناؤن ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ حواس سے نہیں پہچان سکتے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیز موجود ہے. جی. ٹھیک. اس کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ اس کو کہتے ہیں، ابھی نہیں یاد آیا؟ نہیں سر. آپ نے لفظ سنا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. جی ایبسٹریکٹ ناؤن، بالکل صحیح. جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سونگ بھی نہیں سکتے. ٹھیک. رائٹ رائٹ. ایبسٹریکٹ ناؤن. اور اس کے اندر کیا آتا ہے؟ بریوری، بہادری. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. یو نو دیٹ اٹ از سم تھنگ. تھنگ کا مطلب ہو گیا ناؤن. صحیح. اس آدمی کے اندر بہادری موجود ہے. آپ وہ بہادری دیکھ نہیں سکتے. آپ بالکل بالکل. اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے کب؟ جب وہ ایک آدمی جو ہے 10 آدمیوں سے لڑتا ہے. پھر بھی آپ اس کی بہادری دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یار از ویری بریو. 10 آدمی پیچھے پڑے ہوئے، اکیلا لگا ہوا ہے. جی بالکل. اسی طرح ایک آدمی بخل، کنجوس ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ امبر کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے کھانا نہیں کھایا 3 دن سے. اس نے کہا تو میں کیا کروں؟ امبر کے پاس $100 بھرے ہوئے ہیں، لیکن امبر جو ہے وہ دے نہیں رہی کھانے کو. جی سر. اب پتہ نظر نہیں آ رہی کنجوسی نا کسی کو، لیکن پتہ چل گیا، ایکشن سے محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے بخیل عورت ہے، یہ کنجوس ہے، اس سے اب کچھ نہیں ملے گا. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی ناؤنز ہیں. بٹ دیز آر ناؤنز وچ کین ناٹ بی سین اور ہرڈ 5 سینسز سے نہیں، بلکہ آپ ایک ایسا احساس آپ کو ہو سکتا ہے جس سے آپ کو محسوس ہو عقل کے علاوہ. یہاں یوں سمجھے عقل سے آپ کر رہے ہیں، یو ڈیڈیوس کر رہے ہیں. آپ یو آر ڈیڈیوسنگ فرام سم تھنگ، سم ایکٹس، کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے. جی. تو ہم جو اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو، کہ اوپر جو بلو کلر ہے، جی جس کو ہم نے شروع کیا اس میں ذات سے، جی اس میں ذات سے، پھر ہم لے کر آئے کہ اس میں ساتھ 2 قسم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مخلوق ہے جو آپ کو دیکھ کے نظر آ جاتی ہے. 5 سینسز سے آپ اس کو پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے.
اور کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، اپنے حواس سے نہیں محسوس کر سکتے، آپ اس کو عقل سے ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں موجود ہے. یہ بھی ناؤن ہوگا، ریمبر اٹ. اسم ہے اور اس میں ذات ہے. اس کے اگینسٹ نیچے جو آیا ہوا ہے وہ ہے اس میں صفت. اور یہ آپ کو پتا ہے صفت کیا ہے؟ اس ناؤن کی کوالٹی ہے. انگریزی میں تو اس کے لیے پارٹ آف اسپیچ ہی الگ ہے، ایڈجیکٹو ہے. عربی میں اس میں صفت بھی اسم ہوتا ہے. لیکن کیسا اسم ہوتا ہے؟ جو کہ دوسرے اسم کی کوئی کوالٹی بتا رہا ہو. جیسے حسنن ہے، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت نیک ہے. تو اس کی اچھائی، اس کی آسانی اور اس کی نیکی جو ہے وہ اس کی اس کسی ایک ناؤن کی صفت بن گئی. اب یہ بتائیے جناب، کلیئر ہوا یہ؟ کیونکہ دیکھیے اس میں صفت سمجھنے کے لیے اس میں ذات اور اس میں صفت کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آگے چل کے ہم آپ کو ایک ایسی ایگزامپل دیں گے کہ انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی کلیئر ٹو یو. اب تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی سر سمجھ. اینی کوشچن؟ سر حفظہ بات کر رہی ہوں. سر مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے ایبسٹریکٹ ناؤنز ہم انگلش میں تو جب ہم کوئی ایبسٹریکٹ ناؤن یوز کرتے ہیں تو جیسے گڈنس، کائنڈنس، یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں رائٹ، جو کہ ڈفرینٹ ہیں فرام ایڈجیکٹیوز. مگر جب ہم اس کو عربک میں کریں گے تو ہم ڈفرینشیٹ، مطلب ان اسٹیٹمنٹ اس کا یوزیج، یا تو کوئی ایگزامپل ہونا کہ اس کے یوزیج سے پتہ چل جائے کہ یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے. اس کے لیے مجھے ایک ایگزامپل چاہیے تاکہ میں تھوڑا اپنے آپ کو کلیئر کر سکوں. ایگزامپل موجود ہے، بیتن، رجلن اور ریحن. جی سر یہ تو مجھے پتہ چل گیا، یہ تو کلیئر ہے. مگر یہ جو وہ ہے جو حواس کی بجائے ہم عقل سے، جو ایبسٹریکٹ ناؤنز والی، یہ جو آپ نے بخل اور شجاعت، ایک لفظ ہے آپ کے پاس بریوری. بریوری لکھا ہوا ہے شجاعتن. اوکے تو شجاعت. اسی طرح سے کنجوسی، اسی طرح سے آ جائے گا کاورڈس، آ جائے گا بزدلی. بزدلی ٹھیک، صحیح، ٹھیک ہے سر، صحیح سمجھ گئی. صفت میں جو آئے گا کہ وہ بزدل آدمی ہے، اور ہم اس کو اگر سینٹینس میں یوز کریں گے، اس کو اگر ہم ذات میں یوز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بزدلی. نہیں، اس کو آپ ایسے نہ دیکھیں. آپ کا یہ سوال کا جواب اگلی سلائیڈ میں ہے. بس ذرا سا یہ آواز خراب ہو رہی ہے، میں تھوڑی سی آواز ٹھیک کروں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. یہاں کچھ ہوائی جہازوں کا زور بھی آ رہا ہے اور آواز میری بالکل سنائی نہیں دے رہی. اوکے، تو انشاءاللہ حفظہ آپ کو اگلی سلائیڈ جو ہے ہماری، آپ کا یہ سوال کا جواب بالکل وہی، آپ کو وہ سلائیڈ لگتا ہے آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے. اچھا جی، اب یہ امبر نیچے کا بھی پڑھ لیجیے کیا ہے. جی سر، اسماء ذات یا اسماء المعانی صفت کا کام نہیں دیتے، بوقت ضرورت موصوف بن کر آ سکتے ہیں. اوکے، تو اب یہ آپ نے جو بلو کلر میں دیکھا ہے، بلو کلر میں ایک تو مین تھا اس میں ذات، پھر لیفٹ کے اوپر ہم نے دو اس کے ڈویژنز کیے. اوپر ہم نے لکھا جو حواس سے پہچانے جاتے ہیں، نیچے جو لکھا جو حواس سے نہیں پہچانے جاتے. تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو اوپر والی بلو والی کیٹیگری ہے یہ کبھی بھی ایز اے صفت نہیں آ سکتی. اب یہ جواب شروع ہو گیا حفظہ کا. بخل اور شجاعتن، بہادری یا کنجوسی. بہادری ایک چیز ہے، کنجوسی ایک چیز ہے، یہ کسی کی کوالٹی نہیں ہے. صحیح، وہ چیز جو ہے وہ اس میں ذات ہے اور وہ ناؤن ہے. تو بہادری اور کنجوسی یہ لفظ کسی کے صفت کے لیے نہیں آ سکتے. اسی طرح سے اسی طرح اوپر لکھا ہوا ہے بیتن، مکان یا آدمی یا ہوا، یہ بھی کسی کی صفت بنا کے نہیں آ سکتے. یہ ناؤنز ہیں اور یہ کسی کا نام ہے. دیز آر دا نیمز آف تھنگس. ٹھیک جی اب سر. اس کو کنفیوژن جو ہے نا کہ آپ کہہ رہی ہیں بخل جو ہے صفت بھی ہو سکتی ہے، کنجوس ہونا، اس کو کیسے کلیریفائی کریں گے؟ بلکہ حفظہ یہ آپ ہی کر دیجئے. نیکسٹ سلائیڈ جی پڑھیے. اسماء ذات المعانی اور اسماء صفت میں تمیز بہت ضروری ہے. رائٹ، اور تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈفرینشیٹ کرنا. یہ چیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو، جو آپ ابھی سوال آپ کا یہی ہے
کہ ہاؤ ڈو ہاں آئی جی ڈفرینشیٹ بٹوین اسم ذات یا معنی اور اسم صفت. دیکھیے یہ جی. ایگزامپلز انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. یہ پہلے کیا لکھا ہوا ہے سب سے؟ مندرجہ ذیل اردو مثالوں سے فرق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جی کنجوس ہونا، مصدر، بہادر ہونا. یہ جو دو الفاظ لکھے یا فریز ہے، فریز بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کنجوس جی سر. ہونا، رائٹ. بہادر ہونا، یہ ہاں کیا ہے؟ جی عربی سر، یہ زبان میں مصدر ہے. مصدر ہے، جی زمانہ نہیں ہے جی. اس میں. ٹھیک ہے، ہاں جی. مصدر ہو گیا. یہ رائٹ آدمی سر. کنجوس ہے، یہ آدمی بہادر ہے، یہ آدمی بزدل ہے، یہ آدمی بڑا خرچ کرنے والا ہے. مصدر ہو گیا یہ. رائٹ. اب جی. اس کا جو اسم کیا ہے وہ کیا بنے گا؟ اسم المانی یعنی اسم الذات، کامن ناؤن کیا بنے گا اس کا؟ کنجوسی اور ہاں بہادری. یہ اسم بریوری المعانی اور کے. ہاں بخیل ہونا. کنجوسی، یہ کنجوس نہیں لکھا ہے، کنجوسی. کنجوسی لکھا ہے. صحیح وہ صحیح. بہادر نہیں لکھا ہے، بہادری لکھا ہے. بہادری. سر یہ بہادری ایک ٹریڈ کا نام ہے. بیسیکلی اٹس اے نیم ہاں، آف اے ٹریڈ کہ اٹ اٹس از ناٹ نیم. ایکچولی بالکل صحیح، ڈیفائننگ اینی تھنگ، مگر بالکل ایک ٹریڈ کا نام ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو اسم میں ذات میں ڈال رہے ہیں. اس اسم کو میں ہم ذات ہے. صفت میں نہیں بالکل ڈال صحیح. رہے. رائٹ 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 رائٹ. اب گاٹ اٹ سر، یہ سمجھ. تیسری چیز دیکھیے کیا ہے. یہ صفت ہے. جی سر، کنجوس اور بہادر یہ صفت ہے. رائٹ سر، گاٹ اٹ، کلیئر ہو گیا. کنجوس شائلاک. ہاں جی. اب شائلاک کی صفت ہو گئی کنجوس. ٹھیک. صحیح سر. اسی طرح سے آپ بہادر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بہادر سپاہی. صحیح. ہاں جی. اب یہ صحیح. بہادر جو ہے اس سپاہی کی صفت ہو گئی. صفت ہو اب آپ کیا کہیں گی؟ بہادر سپاہی کی بہادری سب نے مان لی. ہاں جی. بہادری اس. اب آپ نے دیکھا بہادر سپاہی یہ ہو گیا موصوف اور صفت. ہاں جی. بہادر سپاہی کی بہادری، اب یہ اس میں ذات ہو گیا ہے، ایک ناؤن ہو گیا ہے کہ بہادری کوئی چیز ہے جو اس سپاہی کے پاس جیب میں رکھی ہوئی ہے گئی. رائٹ سر. رائٹ، سمجھ گئی سر، یہ کلیئر ہو اور گیا. اس کے بہادر ہونے پر تمغہ دیا گیا. صحیح. اب بہادر ہونا مصدر ہو گیا. ہاں جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ تینوں میں ڈفرینشیٹ کریں. رائٹ سر، سمجھ خاص گئی. طور پہ بہادری اور بہادر. بہادری از اے ناؤن، اٹس دا نیم آف سم تھنگ. Now whether رائٹ you سر. can see that thing or you can't see، یہاں پر وہ can't see والا آ گیا. ہاں جی. اور بہادر جو ہے بریو، یہ ایڈجیکٹو ہے رائٹ سر. جو کہ انگلش میں ایک ڈفرینٹ پارٹ آف اسپیچ ہے. عربی میں پارٹ آف اسپیچ میں وہ اسم میں آتا ہے لیکن کہلاتا صفت ہے. ہاں جی. So I think this slide should give you the answer. ہاں جی سر، پریسائسلی. جزاک اللہ خیر. اوکے جی. ناظم صاحب آگے کا پڑھ دیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن. جی سر، اس میں صفت ضرورت پڑھنے پر، یہ غلط نہیں ہو گیا پڑھنے ہوئے یا پڑھنے؟ اس میں صفت ضرورت آپ صحیح پڑھنے. کہہ رہے ہیں، غلط ہو گیا، یہ ہاں نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں نہیں ہونا چاہیے. اس میں صفت ضرورت پڑھنے پر اسم صحیح ہے ذات. آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے آپ کی. اس کو ابھی کر دیتے ہیں صحیح. جی بس ٹھیک ہو گیا. اس میں صفت ضرورت پڑنے پر اسم الذات / المعانی. جی اس میں صفت ضرورت پڑنے پر اسم الذات یا المعانی کی یا اسم المعانی کی صفت کے طور پر آ سکتے ہیں. یعنی جو اس میں صفت ہے وہ اس میں صفت، اگر آپ چاہیں، آپ ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں ذات یا اسم المعانی کی صفت بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اس لیے کہ اسم الذات اور معنی جو ہے وہ اسم ہے اور ان کے ساتھ ان کی صفت لگ سکتی ہے. جی آگے پڑھیے. اس میں صفت
بغیر موصوف کے جملے میں مبتدا یا خبر بن کر آ سکتے ہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جس کو ہم صفت کہہ رہے ہیں، یعنی جس کو ہم اس کی کسی قسم کی کوالٹی کہہ رہے ہیں، جیسے کنجوس ہے یا بہادر ہے، یہ اگر موصوف اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ لفظ جو ہے جملے کا مبتدا یا خبر بن کے بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ کنجوس آ رہا ہے، کہہ سکتے ہیں نا. جی جی بہادر جا رہا ہے، بہادر لڑ رہا ہے. جی، یہاں مبتدا کے طور پہ کام کر ہاں، رہے ہیں دونوں. یا مبتدا کے طور پہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے، یہ خود مبتدا جی بن جی گیا. موصوف. جی اچھا، اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مالک بہت کنجوس ہے، فلانی کمپنی کا یہاں خبر مالک یا بن گئی. فلانی جی، دکان کا مالک جو مبتدا مالک ہے ہو گیا اور اس کی وہ جو ہے وہ خبر خبر ہو گئی. ہو گئی کہ وہ کنجوس ہے. جی اسی طرح آپ نے کہہ دیا کہ سپاہی بہت بہادر ہے، جی، تو یہ سپاہی صفت مبتدا جا ہو کے گیا اور یہ بہادر جو ہے مبتدا یا جی خبر بن گئی. اسی لیے تو جی چونکہ یہ مبتدا اور خبر اسم کا کام بھی کر رہی ہے تو اسی کے اس کا نام اسم صفت رکھ دیا گیا کہ دیکھنے میں تو یہ صفت ہے، کنجوس، بہادر، جی جی بزدل، یہ ہے تو صفت، لیکن یہ کسی عام اسم کی طرح مبتدا خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. اس لیے اس کو ہم نے اسم صفت کہہ دیا، اور یہی ہمارے چیپٹر کا نام ہے اسماء صفت. اور یہ اسماء صفت اتنا وائڈ چیپٹر ہے کہ اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا کنٹین کر کے چھوٹا کروں، چونکہ اگر اس کی ہم وسعت میں جائیں تو صرف اس کی وسعت میں ہی ہمیں 1 مہینے تک ہم بول سکتے ہیں. اور اگر آپ براڈر سینس میں دیکھیں گے تو جتنی بھی صفات ہوں گی نا وہ سب اسماء صفت میں آ جائیں گی. جتنی بھی تو بہت وائڈ سبجیکٹ ہے. بہت وائڈ سبجیکٹ ہے. یو نیم اینی صفت اینڈ اٹ کین کم ان اسماء صفت. جی جی تو اس لیے اس کو بہت زیادہ وہ نہ کریں، موٹی موٹی چیزیں سمجھ لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی اگلا جی، بلٹ پڑھ ناظرین صاحب. اس میں ذات معانی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں. اب آپ اس بتائیے میں اگر ذات کسی یہ نے اب کسی نے گھر بنانا ہے تو اب گھر، لفظ گھر جو ہے بیتن، اس کا کوئی مادہ ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ یا قلم بنا دیا، کتاب بنا دی، جی جی کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، بس یہ جو نام رکھ دیا گیا وہ رکھ دیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد میرے خیال ہے آپ طیبہ آپ آئیے میدان میں، دیکھیے کیا لکھا ہے. یس سر، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد اور مزید فی سے اسم الفاعل اور اسم المفعول الگ لیکن ایک خاص وزن پر بنتے ہیں. رائٹ. اب ہم نے یہ پڑھ لیا آلریڈی پہلے 2 چیپٹرز میں کہ اسم الفاعل مجرد کا طریقہ اور ہے، مزید فی کا اور ہے. اسم المفعول مجرد کا الگ ہے، مزید فی کا الگ ہے. الگ الگ طریقے ہیں لیکن وزن مقرر ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ مقرر وزن کیا ہیں یہ بھی پڑھ دیجیے. اسم الفاعل کے کیا وزن ہیں؟ اسم الفاعل کے لیے فاعل اور مفعل اور مفعول مفعل، یہ اسم المفعول. رائٹ. تو اسم الفاعل کا جو فاعل وزن ہے یہ مجرد کا ہے. یس سر. اور مفعل جو ہے یہ مزید فی کا ہے. یہ دونوں اسم الفاعل ہو گئے. اور اسم المفعول بنانے کے لیے مجرد میں مفعول ہے اور مزید فی میں مفعل ہے. یس سر. تو وزن الگ الگ ہیں لیکن ایک معین طریقہ ہے ان کو بنانے کا. ٹھیک ہے جی. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ذات بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پچھلی بلٹ میں آپ نے یہی پڑھا. ٹھیک. یس سر. اب اس میں صفت کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ آگے پڑھیے. اسم الفاعل یا اسم المفعول بطور صفت بھی آتے ہیں. ہاں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس صفت، اسماء صفت والا چیپٹر بہت وسیع چیپٹر ہے. اب آپ کو اس کی مثال مل گئی ہے، مثال پڑھیں اور آپ دیکھیں یہ رول کیسے اپلائی ہو رہا ہے اس پہ. جی طیبہ. پہلی مثال ہے اس کی رجل ظالم، یعنی آپ اسی پہ فوکس کریں. رجل ظالم یعنی ایک ظالم مرد. ویری گڈ. اور اس میں جو ہے
ظالم جو ہے اس کی صفت ہے، حالانکہ ہے یہ اسم الفاعل، فاعلون کے Very وزن good. پر ظالمون، ویری لیکن گڈ، یہاں پہ ایز صفت آیا ہے مرد کی، ویری گڈ. جبکہ دوسری یعنی جو ایکچولی ظالمن جو ہے آپ نے یہ بتایا کہ یہ اسم الفاعل ہے، Yes, ظلم sir. کرنے والا ظلم کرنے والا، بالکل. اسم الفاعل ہو گیا، ہم لیکن اس جگہ وہ آیا ہے صفت بن کے، ہم صحیح. رجل ظالم، ظلم کرنے والا مرد. ہم کیا مسئلہ ہے، ظلم کے ساتھ مرد کا ہی نام لگایا جاتا ہے. اچھا شکر، آگے مظلوم بھی ہے. نیکسٹ اب ہے یہ اسم رجل المفعول ہو گیا. مظلوم. اب یہ- یہاں پہ مظلوم اسم المفعول ہے اور یہاں پر یہ رجل کی صفت ہے، صفت ہے. یعنی یہاں اسم المفعول ایک صفت بن کر آ رہا ہے Very مرد good. کی، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو، ظلم ہوا ہوا مرد. ہاں، مطلب اس کی شادی ہو گئی تو وہ تو ظلم ہوا ہو گیا. ہاں شوہر ہو سکتا ہے بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسم صفت جو ہے بہت وائڈ سبجیکٹ ہے، ہر صفت اس کے اندر گھس سکتی ہے، لیکن کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. اب میں آپ سے لڑوں، آپ کہیں کہ جی رجل ظالمن، میں کہوں نہیں 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 آپ غلط کریے، ظالمن جو ہے بھائی اسم الفاعل ہے، پڑھ تو چکے ہیں ہم. آپ کہیں نہیں 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 یہ تو صفت ہے یہاں پہ، میں کہوں نہیں نہیں یہ اسم الفاعل ہے. صحیح. مطلب یہ کہ جملے کے استعمال سے ہم اخذ کریں گے رائٹ، بالکل. کہ یہ مفعول تو ہے لیکن ورک کیسے کر رہا ہے، ایز اے استعمال صفت کیا کر ہے؟ رہا ہے ویری گڈ. یا اس میں ذات. ٹھیک ہے. ذاتی طور پہ یہ اسم الفاعل ہے، ہم جیسے ہم کہیں گے ذاتی طور پہ یہ نکرہ ہے، ذاتی طور پہ یہ رفع حالت میں ہے، یس سر. لیکن اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہاں پر صفت کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. یس سر. ایک اور پڑھ لیجئے بول رہا آپ، یہ کیا ہے؟ البتہ اسم الظرف بنانے کے لیے 3 مختلف اوزان ہیں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسم الفاعل کا تو ایک ہی طریقہ تھا، مجرد کا. ٹھیک ہے، مجرد کا ایک طریقہ تھا، مزید فی کا ایک تھا، لیکن ایک ہی طریقہ تھا. اسم الظرف کے اندر تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی 3 طریقے ہو گئے. ہم یاد ہے کچھ یہ 3 کس کس چیز کے ہیں؟ جسٹ اے ریویژن. یہ تھوڑا بہت یاد ہے کہ اس میں ایک مفعولن جو تھا وہ باب نصرہ اور کرما کے لیے تھا، جن کے عین کلمے پر پیش آتا ہے، اور فتح اور سمیہ کے لیے بھی تھا، مزار مفتول عین جنہیں ہم نے کہا تھا. اور مفعولن جو تھا یہ جو ریمیننگ جو 2 باب تھے ضربہ اور حسبہ کے لیے تھا. اور مفعلتن جو ہم نے استعمال کیا تھا اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر کوئی کام کثرت سے ہوتا ہو تو Very وہاں good. پر ہم یہ مفعلتن کا وزن استعمال کرتے ہیں، جیسے مدرستن. بہت اچھا یاد کیا آپ نے اور بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تھا ہمارے پاس اسم الظرف اور اس کے 3 طریقے ہو گئے بنانے کے، 3 اوزان ہو گئے. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں ایک ایکسیپشن بھی تھا کہ 10 الفاظ ایسے تھے جو کہ اصولاً مفعولن پہ آنا چاہیے لیکن وہ مفعلن پہ آتے ہیں. یہ ہو گیا. سمجھ لیں اوپر کے جو 3 بلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ہم نے پورا ریویژن کر دیا اب تک کے اسماء مشتقہ کا. ٹھیک. اوکے جی. عفیفہ آپ میدان میں آ جائیں ذرا. جی نہیں، سر. ہاں امداد تو لسنر ہے. جی جی اسماء عفیفہ. صفہ کے اوزان زیادہ ہیں. ہاں، تو اوپر تو ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل کا ایک ہی وزن تھا مجرد کا، اور ایک ہی وزن تھا مزید فی کا، جبکہ اسم الظرف کے 3 وزن تھے. اسماء صفت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بہت زیادہ اوزان ہیں. ٹھیک جی، آگے پڑھیے. کسی خاص باب سے آنے والے الفاظ کس وزن پر آتے ہیں اس کا کوئی قاعدہ نہیں. یہ کسی نہیں ہے، یہ کس خاص باب سے. کس خاص باب. اب وزن تو بہت ہیں اس کے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ وزن کا کون سا مادہ کو ہم کس وزن میں ڈالیں. جیسے اوپر آپ کے پاس اسماء ظرف کے 3 وزن تو تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ میں مفعلتن میں کس کو ڈالوں، مفعلن میں کس کو ڈالوں اور مفعلن میں کس کو ڈالوں. یو نیو اٹ. لیکن یہاں پر جو ہے
ایک تو تعداد جو ہے وہ اوزان کی بہت زیادہ ہے اسماء صفت میں، اور آپ کو نہیں پتا، ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ ایسا مادہ ہوگا تو اس میں جائے گا، ایسا مادہ ہوگا تو اس میں ایسا کوئی رول نہیں، بس جو استعمال اہل زبان کر گئے وہی طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب آخری جی. بلیٹ بھی پڑھ دیجیے. لیکن ہمیشہ مشتق ہوتے ہیں مشتق، اور ان کے مشتق ہوتے ہیں اور ان کے کچھ اوزان ہیں. ہاں لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ایسے خامہ جیسے کہ ایک گھر بن گیا یا قلم بن گیا یا کتاب بن گیا، ایسا نہیں ہے. ان کا مادہ ہوتا ہے اور یہ کسی خاص وزن پہ بنتے ہیں. اب کس وزن پہ بننا ہے یہ چاہے آپ کو نہ پتا ہو، لیکن ان کا ایک وزن ہوتا ہے اور ان کا ایک مادہ ہوتا ہے. اس میں ذات کی طرح بغیر کسی وزن اور بغیر کسی طریقے کے نہیں بنتے. اوکے جی. اچھا جی، امبر اب آپ آ جائیے میدان میں ذرا. ہم نے کہا ہے کہ ان کے چند اوزان ہوتے ہیں، یہی کہا نا اس میں صفت کے. سر یہ پیچھے والے پوائنٹ میں مجھے یہ لیکن ہمیشہ مشتق ہوتے ہیں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے اسماء مشتقہ کا کیا معنی ہے؟ اچھا اوکے. مشتق مینس میڈ اکارڈنگ ٹو رولس. اوکے صحیح. دیر آر say 5 rules but you do not know کہ اس مادے پہ کون سا رول لگے گا. ٹھیک ہے. یہ جو مادہ ہے ان 5 رولز میں سے کسی ایک پہ آئے گا، بٹ دیر از نو رول کہ یہ کس پہ جائے گا. اس پہ جائے ہوگا گا. یہ ان 5 میں سے ہی. ٹھیک ہے سر. اچھا اس کے کہنے کا کیا فائدہ؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سے رول پہ جائے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس بات کا؟ یہ پریکٹیکل سوال کر رہا ہوں میں آپ سے کہ بھئی میں نے کہہ دیا کہ یہ والا جو ہے یہ فار ایگزامپل اسماء صفت میں اگر میں آپ سے کہوں کہ جی یہ 5 اوزان پہ آتا ہے لیکن کس وزن پہ یہ مادہ آئے گا مجھے نہیں پتا، تو اس بات کے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیوں اس کے مشتق ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اصول کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے اصول کا یہ فائدہ ہوا کہ وزن دیکھ کے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کا مادہ دیکھ کے تو یہ نہیں بتا سکتے کیا وزن ہوگا، لیکن اگر آپ نے وہ وزن کا نام کان میں آپ کے پڑھا تو آپ کہیں گے کہ یہ اس میں صفت ہے. جی کیونکہ 5 وزن ہم نے کر دیا نا کہ یہ 5 وزن اس صفت کے، وزن. تو ادر وے راؤنڈ جب آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے ہی آپ کو کوئی وزن بولے گا کہ یہ فلانا وزن ہے، آپ کہیں گے تو اس میں صفت ہے. صحیح. ٹھیک. یعنی اس وقت جو آپ کی کلاس میں 5 لوگ ہیں، انہوں نے جی ایک سٹار اپنے سینے پہ لگایا ہوا ہے. صحیح. کسی نے 2 سٹار لگائے ہوئے ہیں، کسی نے 1 سٹار لگایا ہوا ہے. کوئی رول نہیں ہے کہ 1 کون لگائے گا اور 2 کون لگائے گا. صحیح. جیسے ہی میں وہ سٹار لگا ہوا کسی کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ فلانی کلاس کا ہے. جی ہاں بالکل. آپ کی کلاس کی آئیڈینٹی ہو گئی نا سٹار دیکھتے ہی. اسٹار سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کس کلاس میں ہے. اب یہ نہیں پتا آپ کو کہ یہ 1 سٹار کیوں ہے، 2 کیوں ہے، 3 کیوں ہے. اتنا پتا ہے کہ یہ سٹار جو ہے وہ فلانی کلاس کا ہے. جی بالکل. یہ ہو گیا اس کا طریقہ. جی جناب اب کس کی باری آ گئی؟ سر میری باری ہے. جی اب آپ شروع کریے. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ کچھ اوزان ہیں، تو یہ آپ کی ایکوینٹنس کے لیے آپ کو کچھ اوزان ہم دے رہے ہیں. دے آر ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز وچ آر بینگ شون. دیر آر مینی اوزان آن دس. جی 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 سر. کیا آ گیا؟ اسماء صفت کے چند اوزان، وزن اور مثالیں. فعل اس کی مثال ہے صابن، سہل، زخم. اب اس میں دیکھیں سب میں جو درمیان کا عین کلمہ ہے وہ ساکن ہے. ساکن ہے. صابن کے معنی کیا ہو گئے ان کے تینوں کے؟ سہلن کا تو سر صابن کا مجھے یاد نہیں آ رہا. سہلن کا آسان، زخم کا بڑا، صابن مشکل. اچھا اسی لیے میں معنی پڑھواتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا معنی یاد رہیں. یہ سب استعمال کر چکے ہیں آپ لوگ نا. جی بالکل سر. اچھا اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ صاد، عین اور با اگر میں مادہ دیا میں نے آپ کو تو آپ کو نہیں پتا کہ کوئی رول ہے اس کا کہ کس وزن پہ آئے گا، لیکن آپ کو اتنا پتا ہے کہ یہ جو وزن ہے صابن یہ اسم الصفت کا ہے. اسم الصفت کا ہے. صحیح بالکل رائٹ. جی سر. ایک اور پڑھ دیجیے آپ. اس کے بعد فعل، ملح، قلیل الاستعمال، یعنی یہ کم یوز ہوتا ہے.
اس میں کیا ہے، اس میں بھی عین کلمے پہ ساکن ہے لیکن فا کلمہ اس میں زیر ہو گیا. ٹھیک. جی جی فا کلمہ زیر ہو گیا. اوکے. ملہن، آپ نے ملہن بھی پڑھا ہے نمکین کے لیے. ٹھیک ہے. جی سر بالکل. اوکے جی. حفظہ آپ آ جائیے ابھی ذرا میدان میں، دیکھیں کیا ہے. جی سر. سر یہ اگلا وزن ہے فعل، صلب، حلو، مر، حر. یہ سب آپ لوگوں نے استعمال کیے ہیں. اب اس میں بھی جو ہے عین کلمے پہ ساکن ہے لیکن جی فا سر. کلمے میں پیش آ گیا. ہاں جی. اوپر والے پہ زبر تھا، نیچے والے درمیان والے پہ زیر اور نیچے والے پہ پیش. ہاں ابھی تو جی. اس میں بھی ہاں اسی طرح سے یہ چلتے جائیں گے وزن. ایک اور پڑھ دیجئے. فعال، حسن، بطل، قلیل الاستعمال. استعمال ہوتے ہیں وہ. جی سر. اس کے بعد دیکھیے فعال، شجاع، اجاج، قلیل الاستعمال. شجاعن جو ہے وہی بہادری کی بات آ گئی. ہاں جی. اور اجاجن جو ہے یہ نمکین کا ہے. اگر کوئی سمندر کھارا کا بول گیا، نمکین نہیں کھارا. اوکے سر. سورت میں کیا تھا، لو نشاؤ اجاجن، یعنی پانی جو ہم برساتے، یہ تو پانی تم پیتے وہ ہم برساتے ہیں یا کوئی اور تم میں سے برساتا ہے. اور اگر ہم نے اس کو کھارا کر دیا تو پھر کیا کرو گے، پھر تم صحیح. شکر کیوں نہیں بجا لاتے. اس کا یہ سورہ واقعہ میں. سر مجھے اس طرح سے نہیں پتا. افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ہم اوپر سے تم برساتے ہو اس کو یا ہم برساتے ہیں. لو نشاء اجاجن، لو نشاء جعلناہ اجاجن، اگر ہم نے اس کو کھارا کر دیا فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. صحیح. اوکے. آگے چلیے. ایک اور وزن آ گیا. فعلان، کسلان، غضبان، غمان، غیر منصرف. فعلان. یہ فعلانو بھی جیسے رحمانو ہے. ہم نے آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ میں رحمان اور رحیم کا جو تجزیہ کیا تھا، اسی وزن کا آپ کو بتایا تھا. جی سر فعلان کا بتایا تھا. جی یہ ہم اس نے کے پڑھا. اندر شدت ہے. کسلانون جی یعنی بہت سست، بہت سست. بہت زیادہ سست. ہاں جی. غضبانون بہت غصے والا. والا. ہاں جی. ظمآنون بہت ہی پیاسا. صحیح. یہ غیر منصرف وزن سے بھی آتا ہے. جی سر. تو دیکھیے یہ سارے اوزان ہیں. اب کون سا مادہ کس میں آئے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ وزن سن کے تو آپ کہہ سکتی ہیں نا کہ یہ اسم و صفت ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا. ایک اور دیکھ لیں. فعیل، رحیم، علیم، حفیظ، رفیع، جریح، قتیل. اوکے. اب یہی وزن آپ کو آگے اور کلاسیفیکیشنز میں بھی ملے گا، لیکن اس وزن پہ آنے والا جو ہے صفت ہے. رحیم کیا ہو گیا، رحم کرنے والا. اب یہ بات اور ہے کہ یہ اسم الفاعل ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ عام رحم کرنے والا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ کوئی چیز کرنے والا ہے، اس میں ایگزیجریشن موجود ہے. جی. اسی طرح سے علم ہے، علیم ہے، حفیظ ہے، رفیع ہے. اچھا یہاں پر دو الفاظ جو ہے وہ ریڈ سے بھی لکھے ہوئے. ہاں جی سر. عجیب بات ہے کہ یہ وزن تو ہے جو آپ کو بتا رہا ہے اسم و صفت، اس کے اندر یہ جو پہلے کالے میں 4 دیے ہیں ان میں سینس کچھ کرنے والا آتا ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، بہت زیادہ جاننے والا. جی. لیکن یہ جو لال رنگ میں ہے یہ مفعول کے معنوں میں آتا ہے. جریحن جو زخمی ہوا ہے، نہیں ہوا. قتیل جو قتل ہوا ہے. صحیح صحیح. بہت زیادہ زخمی ہونا ہے، بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ تو اس میں نہیں آئے گا، وہ تو اس میں چلا جائے گا مبالغے میں. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مفعول والے سینس میں وزن وہی ہے. رائٹ سر. یعنی جریحن جو ہے زخمی کو بھی کہا جا سکتا ہے، جرا زخمی کو. قتیل جو مقتول ہے، مقتول اس کو بھی قتیل کہا جا سکتا ہے. صحیح. یہ ہو گیا جناب آپ کا آج کا ٹاپک. اب اس کی ایکسرسائز کے لیے ہم نے کچھ آپ کے لیے چارٹس بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو ٹیک اٹ ان اے رائٹ. بہت زیادہ اس کو تفصیل میں جانے کی کوشش نہ کریں. آگے چل کے ہم کچھ اسما پڑھیں گے جو
جیسے میں نے کہا نا، یہ اسماء و صفت تو بہت وائڈ ہے، تقریباً ہر قسم کی صفت اس میں آ جاتی ہے، آ سکتی ہے. ہم جو ہے اسپیشلی باقی کی صفات دیکھ لیں گے اور ہمیں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اینی کوشچنس؟ آگے چلیں. جی سر. سر اگر ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے میں صرف فرسٹ سلائیڈ کا ایکچولی اسکرین شاٹ نہیں لے سکی تھی، اوکے. تو وہ میں لے لوں اگر آپ فرسٹ سلائیڈ صرف کر دیں، باقی میں نے لے لیے تھے. جی جی سر. اوکے. اچھا یہ دیکھیے، آپ کی جو کتاب میں ایکسرسائز دی ہے وہ اس طرح سے، پہلے یہ ذخیرہ الفاظ کو پڑھ لینا، اس کے بعد آگے چل کے ہم. جی مجھے یاد نہیں کون پڑھ رہے تھے بھائی. سر ناظم صاحب کی باری ہے، میں نے پڑھ لیا ہے. جی ناظم صاحب شروع کیجئے، بسم اللہ. بشرا نصرا ینصرو بشرا یبسرو بسرا یبشرو. جی کھال بشرن، بشرن اس کا مصدر ہے. کھال چھیلنا، کھال ظاہر کرنا. کھال ظاہر کرنے سے کیا مراد ہوئی سر؟ کھال ظاہر کرنا یا کھال چھیلنا، آئی ڈونٹ نو کہ ظاہر کرنے سے کیا مطلب ہوا. یہ مقصد ہم عجیب، سمجھ رہے ہیں. ہاں میرے لیے تھوڑا سا چھیلنا ہے، ہاں. بہرحال. جی اوکے. جی سر. اچھا بشیرہ سمیہ ینصرو بشیہ یبشرو. نہیں خوش ہونا. ہوگا. یسمعو ہے تو یبشرو، یبشرو بشرن، بشرن اس کا مصدر خوش ہونا. دیکھیے یہ انسان جو ہے یہ لازم والا ہے، خود خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہونا. جی فعل لازم ہے. تفعیل میں خوش کرنا، خوشخبری دینا. تفعیل میں ہو کیا جائے گا یہ؟ جی سر. دیکھیے جیسے آپ ماضی، مضارع اور مصدر آپ اوپر پڑھ رہے ہیں نا. جی جی جی. بشرا یبشرو بشرن، بشیرہ یبشرو بشرن. بشرن اوپر والا بشرن میں شین ساکن تھا، نیچے والے بشرن میں شین پہ زبر ہے. اسی طرح ماضی مضارع اس کا بھی، ماضی مضارع اور مصدر اس کا بھی بتایا. تفعیل ان سے کیا بن جائے گا یہ؟ تفعیل ان سے ہو جائے گا تبشرہ. بشرا تفعیل ان سے تبشرہ نہیں ہو جائے گا سر؟ تفعیل ان سے تبشرہ نہیں ہوتا، فعلا ہوتا ہے. اچھا تفعیل ان سے، ہاں بشرہ، بشرہ بشرہ اس پہ، ہاں یعنی اس پہ عین کلمے پہ تشدید آ جائے گی، 2 دفعہ پڑھا جائے گا. بشرہ، بشرہ اور یبشرو. ویری گڈ. بشرہ یبشرو اور بشرن ہے تفعیل. تفعیل اچھا تفعیل میں اس کا مصدر ہو جائے گا تبشیر. تبشیرن، تبشیرن یا تبشیرن، کیا تبشیرن. اور اس کا اسم الذات کیا آ جائے گا؟ بشیرن. بشیرن اسم الذات، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا. اچھا خوشی، ہاں خوشی دینے والا بشیرن. خوشخبری دینے والا. اب دیکھیں معنی تفعیل میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں خوشخبری دینے والا. ٹھیک، خوش کرنا بھی ہے نا، لیکن خوشخبری دینے والا. قرآن میں بھی ہے اور خوشخبری دینے والا بھی ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے قرآن شریف میں؟ سورہ احزاب میں بڑا صاف دیا ہوا ہے، یا ایھا النبی انا انزلناک شاہدا ومبشرا مبشرا نذیرا. ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. اور خبردار کرنے والا. یہ نذیرہ کا ہو گیا خبردار کرنے والا. تو یہ بشرا یبشرو، تبشیرن خوشخبری دینا. ٹھیک ہے جی.
اوکے لیفٹ والا ایک اور پڑھ دیجیے آپ ناظم صاحب. دعوفا اور باب ہے کروما یکرمو. دعوفا یدعفو. ویری گڈ. ضعفن و ضعفن کمزور کرنا. دونوں اس کے مصدر آ سکتے ہیں. ضعفن بھی استعمال ہوتا ہے اور ضعفن. اور ضعفن بھی. جی اس کا معنی کیا ہوئے؟ کمزور ہونا. آپ اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں نا ضعیف. جی جی ضعیف. جی. دعافا اس کا باب ہے فتح. دعافا یدفہو یدعفو. دعافا یدعفو. دعفن زیادہ کرنا، دگنا کرنا. ہاں اس کا خاص خیال رکھیے، قرآن شریف میں کئی دفعہ آیا یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، ملٹیپلائی کر دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے. ٹھیک. خالی زبر آ گیا عین کلمے پہ تو اس کے معنی کی تبدیل ہو گئے. بالکل. جی یہ باب فتح سے. جی باب فتح سے. استفعال میں ہو جائے گا یہ استضعافن. استضعفا. استضعفا. استضعفا یستضعفو. یستفعدو. یستضعفو. یستضعفو. اور تضعیفاً. 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 نہیں سین کہاں چلا گیا؟ تصدیفاً. استفعالون ہے نا، تو اس تو کہہ دیں پہلے آپ. ہاں وہ تو الف سین تے تو ہر جگہ لگے گا، مطلب اس میں استضعافن. استضعافن. جی استضعافن کمزور خیال کرنا. کمزور خیال کرنا. استضعافن. اوکے جی آگے چلیے. طیبہ آپ پڑھ دیجئے. یس سر. ایک منٹ. نمبر نیکسٹ ہے نذیرہ. سمع یسمعو سے ہو جائے گا. اوپر خدا آتی ہے. خدا. سوری خدع یخدعو. خدعن دھوکہ دینا. اور باب مفعلتن میں ہو جائے گا یہ فعلا، تو یہ ہو جائے گا خادع دھوکہ دینا. جی. نیکسٹ ہے نذرہ ینظرو نظرن چوکنا ہونا. نظر ینظرو نظرن یا نذورن نظر ماننا یا منت ماننا. اور باب افعال سے ہو جائے گا انذرا چوکنا کرنا یا خبردار کرنا. رائٹ. اب دیکھیں اس مادے کے 3 معنی ہو گئے. ایک معنی ہے خود چوکنا ہو جانا نذیرہ، اور باب ضربہ سے نظرہ نظر ماننا، منت ماننا جو ہم کرتے ہیں. اسی کو افعال سے چلے جائے انذرہ، یہ ہو گیا خبردار کرنا. اوکے جی لیفٹ پہ ختم کر دیجیے اس کو آپ. نیکسٹ ہے خبرہ. باب نصرہ ینصرو. خبرہ یخبرو. خبرن و خبرن حقیقت سے واقف ہونا یا باخبر ہونا. حفظہ یحفظو حفظن حفاظت کرنا، زبانی یاد کرنا. ہاں یہ یحفظو نہیں ہے، یہ یحفظو ہے. یحفظو. سمع یسمع. یس سر. حفظہ یحفظو. اور یہ ہو جائے گا اسفا یاسفو. اسفن غمگین ہونا یا افسوس کرنا. اوکے ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا ذخیرہ الفاظ. لیٹس گو ٹو دی ایکسرسائز پارٹ. جی اب اس کو تھوڑا میرے خیال ہے آلٹرنیٹ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ ہوگی نہیں، ٹائم نہیں بچے گا ہمارے پاس. چلیں دیکھتے ہیں. بہرحال آپ لوگ اسپیڈ دیکھتے ہیں پھر بتائیں گے. مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں کا ترجمہ کریں. جی عفیفہ. جی سر. نمبر 1 ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پہ جو ہمارا علیمٌ ہے وہ ہمارا اس میں یہ نہیں کہا گیا اور وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے یا سب چیزوں کو جاننے. سوال پڑھیں. مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں کا ترجمہ کریں. جو سوال ہے بس اتنا جواب دیں آپ.
ٹھیک ہے. اور وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے. اوکے. یہ بکلی شعین جو ہے یہ مضاف مرکب اضافی بالکل صحیح ترجمہ ہے آپ کا. اوکے جی. امبر نمبر 2. جی سر. نمبر 2 انی جاعل فی الارض خلیفتن. بے شک میں نے جاعل یہ نے کیوں لگا دیا آپ نے؟ یہ نے آپ کو تنگ کرے گا. بے شک میں، بے شک سے انسان کو آپ دونوں میں کنفیوز کر رہی ہیں. یا تو آپ بے شک پہ اٹک جاتی ہیں یا بے شک میں نے کر دیتی ہیں. یہ نے نکال دیں. بے شک میں، انی. بے شک میں آپ نے لگائیں گی تو آپ کو ترجمہ دوسری طرف لے جائے گا، پھر آپ ترجمہ کر نہیں پائیں گی. جی. جائلن کون سا وزن ہے یہ؟ اسماء مشتقہ میں ہے. ہاں فاعل کا وزن ہے. اور جائلن کا ایک منٹ سر، اس میں بھی نہیں ہے ذخیرہ الفاظ میں. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے شک جی یہ جیم عین لام میں پھنس گئی ہیں مادہ میں. آپ بتائیے اب کیا معنی ہے جعلہ کے؟ جی بنانے والا. حفظہ کی باری ہے ابھی. جی سر بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. ویری گڈ. بے شک میں بنانے والا ہوں. جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. جائلن بنانے والا. بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفتن، ایک خلیفہ زمین میں، یا زمین میں ایک خلیفہ. دیکھیں خلیفتن جو ہے نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ویسے ہی کیجئے. ٹھیک جی ایک خلیفہ آئے گا. جی رائٹ. ویری گڈ. جی ناظم صاحب 3 نمبر. سر ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم. نہیں صحیح پڑھے، یہ قرآنی آیت ہے، دیکھ کے پڑھے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. جی بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے یخادعون اللہ اور وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اپنے آپ کو کہاں سے آ گیا؟ یخادعهم یعنی یخادعهم یعنی اپنے یخادع وہ خادعهم یعنی دیکھیے خادعن جو ہے یہ تو اسم الفاعل بن گیا نا. جی کیا معنی میں خادعن کے؟ دھوکے دینے والے. والے کیسے ہو گیا؟ یہ جمع ہے کہ خادعن؟ نہیں دھوکہ دینے والا. دھوکہ دینے والا. اب کیجئے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ یخادع کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں یو تو نہیں ہے. خادعهم نہیں خادعهم پڑھا ہم نے. یخادع پہلے جوار. یہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے. وہ خود کو اور اس نے خود کو دھوکہ دیا. نعوذ باللہ. اور وہ ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تو ضمیر ہے جمع کے لیے. ہم وہ سب. پھر آپ ترجمہ کریں نا. خادعون کا کیا ہوا؟ اچھا وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. خادعون فاعلون کا ہے، ترجمہ آپ کر چکے ہیں، دھوکہ دینے والا. جی اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. پھر وہی دھوکہ دینے والا، اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. جی وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. ٹھیک. جی چلے جی.
طیبہ 4 نمبر. نمبر 4 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اچھا وَاعْلَمُوا ہمارا فعل امر آ گیا تو یہ ہو جائے گا اور تم سب جان لو بے شک اللہ یہ ہمارا آ گیا توصیفی عبادت کے لائق. سر غنیون کو ہم کیا غنی ہی کہیں یا خود کفیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ خود کفیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ, غنی ٹھیک ہے. بے پرواہ بھی کہہ سکتے ہیں, بے بے پرواہ پرواہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تم سب جان لو کہ بے شک اللہ عبادت کے لائق خود کفیل ہے. یہ کیسے ترجمہ ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے, پھر کیسے ترجمہ کر رہی ہیں آپ؟ تو سر ترجمہ الٹا ہو جائے گا نا اس کا. اچھا نہیں اچھا نہیں ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پھر صحیح. مرکب توصیفی نہ کہیں نا. یہ مرکب توصیفی ہے تو اس میں صفت کیا ہے, موصوف کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیا ہے یہ؟ غنیٌ حمیدٌ. ہاں اس میں پھر تو سر اس میں ہم موصوف کو حمیدن کہہ دیں گے اور صفت کہہ دیں گے غنیٌ کو. ہو سکتا ہے ایسا؟ کیوں سر؟ وہ ایک چھوٹا کالا لڑکا ہے, تو کالا جو ہے وہ صفت ہو گئی اور چھوٹا جو ہے وہ موصوف ہو گیا. اچھا یعنی ہم اللہ موصوف ہو گیا اور غنی حمید اس کی صفت ہو گئی. نہیں, موصوف کیا چاروں پہلو سے ملتے ہیں؟ نہیں ملتا. صحیح. دیکھیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں بیسک. معرفہ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ نکرہ اسم ہے, اسم کی اقسام. معرفہ نکرہ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ کس کے یہ اجزاء خبر جی غنی حمید الخبر ہے, مبتدا خبر. ٹھیک ہے. اور تم سب جان لو بے شک اللہ خود کفیل عبادت کے لائق ہے. اوکے, خود کفیل. یہ عبادت کہاں سے آ رہی ہے؟ سر حمیدن کا مجھے یہی سمجھ آیا کہ یہ ہونا چاہیے. ہاں میم اور دال کیا ہوتا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ہاں میم اور دال کیا جانا. سب حمد کرنا. حمد کرنا عبادت کرنا تو نہیں ہوتا. حمد کرنا الگ چیز ہے. تعریف کرنا, تعریف کیا ہوا. جیسے آپ کو بتایا تھا نا جریحن, وہ 2 ایسے الفاظ ہیں جو ہے تو یہ فعیل کے وزن پہ, لیکن مفعول والا کنسپٹ آتا ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اوکے صحیح. تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ عبادت کیا ہوا, حمد کیا ہوا, تعریف کیا ہوا, آپ ہی آپ تعریف کیا ہوا. یعنی اگر انسان کچھ نہ بھی کرے تو پہاڑ تعریف کرتے اس کی تعریف تو ہو رہی ہے ہر طرف سے. صحیح. ہاں آپ ہی آپ, یعنی بذات آپ جو کہہ رہی ہیں نا, آپ ہی آپ عبادت کیا ہوا, وہ آپ ہی آپ حمد کیا ہوا, تعریف کیا ہوا. تعریف کیا ہوا. ٹھیک ہے سر. وہ غنی ہے. اوکے. اور غنی کا بیسک کنسپٹ یہی آتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, دوسرے اس کے محتاج ہے. اس کو اپنے لیے کسی کی ضرورت نہیں, کوئی اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے. جیسے اگر میں غریب ہوں تو مجھے دوسرے سے پیسہ چاہیے, میں بھوکا ہوں تو جس کے پاس کھانا ہے اس سے مجھے کھانا چاہیے. تو سر بیسٹ اس کا ترجمہ پھر خود کفیل ہی ہوا نا. خود کفیل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ خود کفیل جو ہے بڑا میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے. یہ تو ہر چیز کے اندر ہے, تو چلے ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے غنی کے میننگز ویسے تو سمجھ آتے ہی ہیں, لیکن جب لفظی ترجمہ کرنے لگے تو اس میں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں نہیں, اس کے لیے یار ایک بڑا اچھا لفظ ہے, اس وقت مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا ہے. نیاز ہوتا ہے, بے نیاز. بے نیاز صحیح لفظ ہے. بے نیاز means he doesn't need anyone, everyone needs him. بے نیاز بالکل صحیح ترجمہ, یہ زیادہ بہتر رہے گا. اوکے جی, کس کی باری آ گئی؟ عفیفہ کی آ گئی. 5 نمبر. 5 نمبر وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. اچھا جی سر, یہ بن گیا اس کا نرسلو, اور ہم نے نہیں بھیجے مرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین, یہ اسم خوشخبری دینے والے اور نظر دینے والے. نظر دینے والے
منذرینا، ایک منٹ ترجمہ میں دیکھ لوں. ناظرہ کے سر، ناظرہ کی اس کے اوپر ہے، یہ وزن کے اوپر تنبیہ کرنا. باب دیکھیں نا کون سا باب ہوا، منذرین. اچھا، خبردار کرنے والے. ویری گڈ ویری گڈ. اور اس میں بھی آپ مرسلین کا ترجمہ رسول کر رہی ہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا ہم ترجمہ کیا کہیں گے؟ پیغام دے کے بھیجے گئےوں کو. ہم نہیں بھیجتے بھیجے گئےوں کو سوائے اس کے یا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. ٹھیک، بنا کر جو ہے آپ بریکٹ میں لکھ دیں یا کرنے کے لیے. ٹھیک، خوشخبری دینے والے، اصولاً تو دینے والے آنا چاہیے. خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. ٹھیک ٹھیک. اوکے جی. امبر 6 نمبر، کیا وزن ملا ہے امبر تمہارے ساتھ؟ 6 نمبر جی. نمبر 6، ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ خبیر جاننے والا ہے. سر خبیر کا جاننے والا ہوگا یا جانتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ ابھی اسم صفت پڑھ کے آ رہی ہیں. رحیم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا نا. مبشرین کیا ہوتا ہے؟ منذرین کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح خبیر رحیم. ہاں، رحیم کریم جی، جاننے والا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. مطلب بے شک اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں دیکھیے، یہ بما تعملون جو ہے یہ متعلق ہے جی خبر کے، لیکن یہ کئی دفعہ بیچ میں بھی آتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. کئی دفعہ بما تعملون بیچ میں آتا ہے مبتدا اور خبر کے، کئی دفعہ یہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. آگے چلیے. حفظہ جی سر. سر نمبر 7 ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اور تم سب یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون ہوگا کمزور خیال کیے جانے والے زمین میں. ویری گڈ، بہت خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے. یہ آپ نے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کا کیسٹ سنا ہے اس پہ. سر ان کو میں سنتی رہتی ہوں، مگر یہ تو ابھی میں نے اس میں سے کیا تھا، آپ کی بک میں سی. یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی فیوریٹ آیت ہے سورہ انفال کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ہے، اس کے ساتھ ملا کے پورا وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا اللہ میاں نے، ادروائز یہ آیتیں پاکستان کے لیے ہیں. جی سر، یہ میں نے سنا ہے. ہاں، یاد کرو جب تم زمین میں کم تھے اور کمزور خیال کیے جاتے تھے. سر مجھے ایک کنفیوژن ہے اس میں جی. کہ اس میں ہم نے تھے کیسے استعمال کیا ہے گرامیٹیکل؟ یاد کرو آ گیا نا، پاسٹ میں آ جاتا ہے نا. وَاذْكُرُوا، یعنی ترجمانی ہم ایسے کریں گے یہی از انتم. از جو آتا ہے یہ از ہمیشہ پاسٹ ون ٹائم کے لیے آتا ہے، اور ازا جو آتا ہے وہ ریپیٹڈ کے لیے آتا ہے. از انتم اس قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا. یاد کرو جب موسیٰ نے کہا. اور سر ازا کا کیا بتایا آپ نے؟ جب یا جب بھی، یہ ریپیٹڈ والا ہے، کبھی بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. وین ایور، اس کے انگلش میں مانے جائیں گے وین ایور. ازا اور از ہو جائے گا ریمبر ونس اپون اے ٹائم. اچھا ٹھیک ہے سر. اوکے جی، آگے چلیے. 8 نمبر کس کی باری آ گئی؟ ناظم صاحب. جی سر. وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر کوئی
کارساز. اوکے. اور یہاں پر بی وکیلن جو ہے یہ نیگیٹو کیے ہوئے ساتھ بی لگا کے اس کو جر حالت میں خبر کر جر دیں. حالت میں ٹھیک ہے. کیا, نہیں تو وکیلن ہوتا جو ماں کے ساتھ, لیکن وہ بی آ گیا تو وکیلن ہو گیا. اوکے جی. طیبہ. یس سر. نمبر 9. انکم مبعوثون من بعد الموت. بے شک تم سب مبعوثون من بعد، بے شک تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. یہ دوبارہ کہاں سے آ گیا؟ سر یہ ترجمانی ہے. ترجمہ سر یہ تھا کہ دیکھیں فیوچر میں جا رہا ہے اور یہ قیامت کے بعد کی ہی وہ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے شاید دوبارہ بے خیالی میں ایڈ کیا ہوگا. بے شک تم سب اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. اچھا یہ مبعوثون کیا ہے؟ مبعوث اسم مفعول لگ رہا ہے. تو اس کو مفعول کیا ترجمہ ہوگا؟ اٹھائے جانے والے ہو. تم سب اٹھائے جانے والے ہو بعد موت کے. ٹھیک. ہاں یس سر، یس سر صحیح کہا. ٹھیک. یس سر، یس سر بالکل صحیح. یس مفعول. اوکے جی. عفیفہ کی باری آ گئی. جی سر نمبر 10 آ گیا. انہو لفارغ فخور. یہ فا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ فخور فخور فا کیوں کہہ رہی؟ فارغن کیوں کہہ رہی ہیں؟ فرح. ہاں انہو لفرح فخور. سر اس کا بن گیا بے شک وہ کیا بولا، خوش ہونے والے، خوش ہونے والے سب بڑائی کرنے والے ہیں. بڑائی مجھے کرنے والے. ہاں سوری سر سمجھ نہیں آئی. فخر کرنے والے. فخر کرنے والے. بے شک وہ خوش ہونے والے، فخر کرنے والے. اور یہ جو خوش ہونا ہے نا فرحن، یہ فرحان سے بنتا ہے. یہ مطلب یہ کچھ آپے سے زیادہ جا کے خوش ہونے اس کا مقصد آتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. سر یہاں پر لا کا کیا ہے؟ یہ لا وہی تاکیدی بے شک کے ساتھ اس کو مزید اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کر دیا ہے. تو سر اس کا کوئی ترجمے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا؟ نہیں. ترجمے انا کے لیے آپ نے ایک دفعہ اصل میں عربک میں یہ ایکسپریشن کے ریپیٹڈ طریقے ہیں جو کہ اردو میں اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. جب ہم نے بے شک کہہ دیا تو اس میں جی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایکسٹرا خوش ہونے کے لیے ہے، تو اس لیے تو یہاں پہ لا نہیں لگایا کہ اللہ فرح یعنی ہو سکتا ہے. کر جانا. نہیں یہ تو تاکید کے لیے بیسیکلی. سر کوئی لفظ کا اضافہ نہیں ہوگا؟ ضرور خوش ہونے والے ہوں یا کچھ ایسا، کسی لفظ کی اضافے کی ضرورت نہیں رہتی لا کے لیے. ہمارے ترجمے اردو زبان میں نہیں اس طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں غفرہ کے ساتھ لی استعمال ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو استغفر اللہ لی استعمال ہوتا ہے، لام زیر لی. اب اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں. ٹھیک. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی کہتے ہیں نا. اغفر کے ساتھ لی آ جاتا ہے، لام لگ جاتا ہے. تو یہ بعض جی اسی طرح سے میرے خیال میں ہم نے ایکسرسائز نمبر 53 کا جو بی تھا اس کی بھی جو پہلی آیت تھی انکا لمن المرسلین، اس میں لا یہی تھا. جی یہ بالکل یہی تھا. یعنی میننگز میں کچھ نہیں آئے گا، صرف ہمیں یہ پتہ چل عربک زبان میں وہی زور دینے والا ہے جو کہ اردو میں آپ نے بے شک کہہ کے آلریڈی دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ان نحو کے لیے بے شک پہلے کہہ دیا نا، بے شک وہ. ٹھیک. سر بس ہم یوں سمجھ لیں کہ بس یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا. ہاں بالکل. کیونکہ کہہ دیا تو مفہوم تو پورا ہو گیا نا، لیکن ہر جگہ ہم لا نہیں لگاتے. جی جی بالکل. اوکے سر. اوکے جی. کس کی باری تھی؟
جلدی سے کر لیں، ٹائم کم رہ گیا ہے. پر کی باری آ گئی ہے. جی سر. نمبر 11 فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا. فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا. پھر موسیٰ واپس گئے ویری گڈ. إلى قومه قوم کی طرف. قومی ہی. اپنی قوم کی طرف. ویری گڈ. غضبانہ آصفن. تو سر یہ آصفن تو جو ہے وہ غم زدہ ہو کر، میرے خیال میں ہاں غم زدہ ہو کر، اور غضبانہ جو ہے غضبانہ غصہ ور ہو کر یا غصہ ہو کر. جی غضبان یہ فعلان کے وزن پہ بہت زیادہ غصہ ہوئے. بہت زیادہ غصہ. اچھا صحیح. ٹھیک. بہت. جیسے رحمان میں رحمانو بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح زمآنو ہے بہت زیادہ، جو ہم نے اس کو فعلانو کے وزن پہ دیکھا تھا نا. جی جی. اوکے. یہاں پہ یہ نصب حالت میں ہے تو کیا ایز اے مفعول ہے یہ یہاں پہ؟ حال ہو گیا نا. حال کس حال میں پہنچ گئے واپس. اچھا ٹھیک. اوکے جی آپ ہی کی باری ہے. سر نہیں میری. جی سر. سر نمبر 12 ہے وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک. اچھا اب آج یہ حفیظ کا ترجمہ آپ لوگ پہلے بھی بہت کرتے رہے، میں نے اس میں کسی میں کریکشن نہیں کی تھی کہ اس لیے ہم نے پڑھا نہیں. آج آپ نے پڑھ لیا. یہ جریحن مثال پڑھی تھی نا آپ نے فعیل ان کے وزن میں. زخمی کو بھی کہتے ہیں، یعنی صرف زخمی کرنے والا اور زخمی ہونا، تو جو ہوا مفعول والے سینٹنس میں بھی آتا ہے. یہاں پر یہ وہی آ گیا کتاب محفوظ حفیظ محفوظ کتاب. ٹھیک. محفوظ ہوئی بھی نہیں ہوگا سر. محفوظ خالی. ہاں محفوظ کتاب صفت میں آ گیا نا محفوظ. ایک محفوظ کتاب، کتاب محفوظ. ٹھیک. چلیے ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی، جلدی سے کر دیں. اچھا اس کو میں نے کوشش کی ہے مذکورہ بالا مشق میں استعمال کیے گئے مندرجہ اسماء کا مادہ باب صیغہ عدد و جنس بتائیں. تو اس کو میں نے چارٹ میں بنا لیا آپ لوگوں کے لیے، جلدی ہو جائے گا، اس پہ کریں گے. ٹائم کم رہ گیا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ایکسرسائز سے آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جی جناب شروع ہو جائیے. کس کی باری تھی؟ ناظم صاحب. تھوڑا جلدی کر لیں، ٹائم کم ہے. مادہ ہے عین لام میم. جی. باب ہے سمیع یسمعو. جی. صیغہ ہے واحد، اور اسم کی قسم ہے اچھا اسم الصفہ آپ نے پہلے ہی لکھ دیا. اسم ہاں وہ ایکچولی وہ الگ الگ نہیں ہٹ رہا، وہ پورا ایک ساتھ ہٹ جاتا ہے. تو یہ دیکھیے فعیلن کے وزن پہ آپ نے کچھ اوزان پڑھے تھے نا اسم الصفت کے. جی جی فعیلن کے وزن پہ علیمن ہے. جی جی بالکل. اوکے طیبہ نیکسٹ آپ بتائیے. نیکسٹ ہے جاہلن، اس کا مادہ ہے جیم عین لام باب فتح یفتح، اور صیغہ ہے اس کا واحد مذکر، اور یہ اسم الفاعل ہے فاعلن کے وزن پر. ٹھیک. Yes, جی اس کی بات جائے گی عفیفہ. حمیدن، اس کا مادہ ہے ہا میم دال، یہ باب اسی کا ہے فتح. حمیدن حمیدہ یحمدو. سر یہ فتح وہ ہے سمیع یسمع. جی. اچھا اور یہ ہے اسم صفت. اوکے. جی امبر. جی سر. نمبر 4 المنافقین، اس کا مادہ ہے سر نون فا قاف
جی اور باب سر باب مجھے نہیں پتہ چل رہا. منافقین نہیں سر مجھے باب کا نہیں آئیڈیا ہو رہا. دیکھو اس میں الف آتا ہے نا، منافق. الف کس میں آتا ہے؟ افعال. منافق. مفاعلۃ. رائٹ. باب مفعلۃ اور پھر صیغہ نہیں. میم پیش کس میں آتا ہے؟ آپ نے پوری ایکسرسائز کی ہے نا اس کے اوپر، اسم الفاعل اور اسم المفعول، مفعل مفعل. جی سر. تو یہ وزن ہو گیا مفاعل اور مفاعلین، جمع ہو گئی مفاعلین. مفاعلون کیا ہوگا؟ جی حفظہ آپ کیجئے. سر یہ اسم الفاعل ہے اور یہ جو ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو صیغہ 3 ہو گیا نا. اور کیا بتانا؟ تیسرا صیغہ. جی سر جی جی سر تیسرا صیغہ. ایک اور کر دیجیے آپ. جی سر خادعون جو ہے اس کا مادہ ہے خا دال عین، اور اس کا باب جو ہے وہ فتح یفتح فا ہے، باب فا. صیغہ اس کا ہوگا پہلا واحد مذکر، اور یہ بھی اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. جی کس کی باری آ گئی؟ ناظم صاحب کی. جی سر. جی سر. خبیر مادہ ہے خا بے رے، خا بے را، اور باب ہے اس کا خبیر. سمیع یسمع. آپ کے اس میں دیکھیے ذخیرہ الفاظ میں دیا آج. خبرہ نصر ینصرو، نصر دیا ہے، نصر ینصرو. اور صیغہ ہے یہ پہلا. جی. اور یہ ہے خبیرم، یعنی اسم خبیرم، خبر رکھنے والا. آپ کا اوپر بھی یہ یہی اسم آیا تھا الصفا، علیمن. اسم اوپر بھی الصفا. یہی آیا. ہاں ویری گڈ. اوپر بھی یہی آیا تھا اسم آپ کا الصفا. علیمن. جی. اوکے جی. جی طیبہ جلدی جلدی کر لو. یہ مبشرین، اس کا مادہ ہے ب شین غا، اور اس کا باب ہے سمع. اور سر اس کا صیغہ جو ہے یا تو یہ 8واں بھی ہو سکتا ہے، 9واں بھی ہو سکتا ہے. صیغہ نہیں ہے. آپ پہلے باب اس کا صحیح بتائیں. اچھا سر سمع نہیں ہے. مبشرین تشدید بھی آئی ہوئی ہے، یہ سمیا ہو سکتا ہے. اوہ سوری یہ وہ ہے باب تفیل ہے. باب تفیل ہے. جی. اچھا یہ باب تفیل ہے. اور سر یہ یا تو تسنیہ ہے یا جمع ہے، تو 8واں یا 9واں صیغہ کہیں گے مذکر یہ میں. تسنیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تسمیہ کیا سر ہوتا ہے؟ مبشرین. مبشرین. اچھا نہیں وہ تو وہ ہے، سوری جمع کا صیغہ. جی. جمع مذکر. اوکے. اور اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل. جی. منذرین یہ کس کی باری آ گئی اب؟ عفیفہ. عفیفہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی. انبر. جی سر یہ ہے جی پڑھیے. زال را، اور یہ باب ہے سمیا سے، اور اس کا صیغہ ہے جمع والا. دیکھو جب میم پیش جب آ جاتا ہے تو کیا وہ مجرد رہتا ہے باقی؟ نہیں ٹھیک ہے. منذرین یفعلون. سر یہ افعالن سے ہے شاید.
جی ویری گڈ. اچھا، اور اس کا صیغہ ہو گیا تیسرا ہی ہو گیا، یہ جمع کا ہے، ویری گڈ. یہ اسم الفاعل ہے. بہت اچھے، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. امبر. جی سر. مستضعفون، اس کا مادہ ہے ضاد عین فا، ویری گڈ. اور باب کرما. دیکھو میم پیش جو ہوتا ہے نا وہ مجرد میں نہیں ہوتا، میم نہیں آتا مجرد میں. اچھا صحیح سر. یہ استفال ویری گڈ. کا، اور اس کا صیغہ صیغہ سر صیغہ تیسرا ہوگا. جی اور اسم کی قسم کیا ہے؟ مستضعفون. سر یہ نہیں، اس میں صفت نہیں، مستضعفون میم پیش کس میں آتا ہے؟ آپ نے کسی بھی اس میں صفت میں میم پیش نہیں پڑھا ہوگا. فعیل، فعل، 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 اس طرح کا ہے نا اسم صفت. میم پیش تو کس میں آتا ہے؟ آپ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں کیا کیا تھا آپ اسم نے؟ المفعول. اسم المفعول، اس لیے کہ عین کلمے پہ زبر ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی نیکسٹ آ گیا حفظہ. جی سر. سر وکیلن ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ واو کاف لام ہے، اور اس کا باب جو ہے وہ ضربہ ہے، اور صیغہ اس کا ہے پہلا واحد مذکر، اور سر یہ جو ہے یہ فعیلن کے وزن پر ہے، اسم الصفا. Okay. جی ناظم صاحب. سر اس کا مادہ ہے با عین تھے ویری گڈ. باسا، اور باب ہے اس کا مبوسونا. مبوسونا افعال نہیں ہے تو مزید فی کا کوئی باب تفیل ہے، باب تفیل. نہیں یہ مزید فی کا نہیں ہے، یہ میم زبر ہے یہ. اچھا میم زبر ہے، ہاں وہ اس میں تو یہ باب نصرہ. اب یاد نہیں ہے، ہم تو ایسے تکا لگا رہے ہیں. باسا یبسو گردان کی ہے نا آپ نے اس پہ. جی سمیع یسمع. جی نہیں سمیع اسمو تو نہیں ہے، دیکھیے کیا ہے. بس یبسو اس میں تو نہیں تھا، پچھلے سبق میں کہیں ہوگا، آج کے سبق میں تو نہیں تھا وہ. جی طیبہ. یہ باب نصرہ سے ہے. جی یس سر. نہیں یار نصرہ سے ہی دیکھو، اس کو پھر چیک کرو. سر بعث یبعثو کہتے ہیں نا. یہ واسو تو پھر نصرہ تو نہ ہوا. فتح ہو گیا، یبعثو یفتح. یبعثو ہے، یبعثو یاد آ رہا ہے مجھے تو. آسرا فتح ہے، باب فتح سے، باب جی فتح سے یہ کر. اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر، صیغہ 3، اور یہ ہے اسم المفعول. ویری گڈ. جی باب فتح جی فتح تیسرا یفتح. صیغہ اور اسم المفعول. جی آگے چلیے. سر طیبہ آپ کی بات. یس جی سر. فرحن اس کا مادہ تو ہے فرح، لیکن سر مجھے اس کا باب نہیں سمجھ آ رہا. کیوں زیر سے ہے تو سمیع ہوا ہے، یا حسیبہ ہوا؟ حسیبہ تو بہت کم ہوتا ہے، موسٹ پروبلی ضربہ. فریحہ یفرحو، سمیع اس کی بھی گردان کر چکے ہیں آپ لوگ. سر فرحہ یفرحو ہوتا ہے تو سمیع ہوگا. جی سر یہ ہے باب سمیع، اور یہ پہلا صیغہ ہے. جی اور سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے، اسم المفعول ہے کہ اسم ہم نے الفاعل ہے کہ اسم اسم الصفہ ہے. الصفا، اسم اسم الصفا کے الصفا ہم ہے. نے جو وزن کیے تھے، سر عین اس میں کلمے کسی پہ وجہ ساکن، عین ہو کلمے رہا پہ ہے. زبر، عین کلمے پہ زیر، فا کلمے پہ زبر، فا کلمے. ٹھیک. جی سر
اسم हमने सुफा सर तीसरी इसम सुफा कैसे तीसरी स्लाइड में हमने कुछ औजान किए थे ना इसम सिफा के, जिसमें हमने कहा था कि कौन सा मादा किस वजन पे होगा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये औजान जो हैं ये इसम सिफत के औजान हैं. इसमें आपको एक स्लाइड दिखाई थी पूरी, कुछ औजान उसमें है से? हाँ तो इस ये वाला वजन नहीं पढ़ा ना फिर हमने फाइलुन अच्छा. वाला, नहीं फाइलुन तो क्योंकि इसमें हमने पढ़ा फालुन सर ये फाइलुन है ना वजन पे अच्छा फाइलुन ये वजन उसमें नहीं है. ओके चलिए ठीक. बहरहाल हमने आपसे ये कहा था कि उस स्लाइड के ऊपर सारे औजान नहीं है, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे औजान हैं इसके. ठीक है, तो ये फरीहुन भी जो है इसी का एक औजान. जी इसी तरह से आगे चले. असिफन जी सर ये भी मैं करूँ. अफीफा जी सर, इसका मादा हो गया हमजा सीन फा. वेरी गुड. ये बाब ये भी सामिया से ही है, सेगा नंबर 1 है. अच्छा सर, मुझे इसम की किस्म में ये है कि ये तो एज अ मस्तर होता है ना, और वही है जो किस्म ऊपर इस्मुल देखिए फाइल. फरीहुन असिफुन ये एक ही चीज है, वो रफा हालत में है, ये नसब हालत में है. यहाँ वजन तो एक ही हो गया. तो इस्मुल वजन ये तो वही हो फाइल गया ना, नहीं बनेगा. फईलुन वाला वजन हो गया ना. जी 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 ठीक है. हफीजुन आइए अब. अंबर इसका जो मादा है वो है हा फा जो और इसका जो बाब है वो है समिया. और ये जो है ये तफईलुन नहीं सॉरी फ़ईलुन के वजन पे है. तो ये जो वो जो चंद औज़ान बताए थे तो ये इसमें सिफत है, लेकिन सीगा नहीं मुझे पता चल रहा. सीगा क्यों हफीजुन मुस्लिमुन का क्या होता है? और पहला सीगा है. अलीमुन करीमुन वकीलुन ये सब कौन सा सीगा है? वाहिद है ना. जी 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 वाहिद मुज़क्कर है ना. वाहिद मुज़क्कर है जी, पहला सीगा. सही. ओके जी. हिफ्जा जी सर, सलीना इसका मादा है रॉ सीन लाम, ये बाब है इफालुन पर. इसका ये तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर वाला, और ये इस्मुल मफूल है. इस्मुल मफूल है. भेजे गए. जी सर. एक्सेलेंट जी, माशाल्लाह. देखिए आज तो क्लॉक ऐसी चल रही है, एग्जैक्ट टाइम हुआ है इस वक्त, बल्कि शायद हाँ एग्जैक्ट टाइम हुआ है. और आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो गई माशाल्लाह, लेसन भी खत्म हो गया. तो ये आज का जो है बड़ा ट्रिकी टॉपिक था, बड़ा वास्ट टॉपिक है. इसको आप जहन में इसको ऐसे ही वास्ट रखें, और बाकियों को हम देख लेंगे. हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितने कर लिए? इस्मुल मफ़ाइल कर लिया, इस्मुल मफूल कर लिया, इस्मुल ज़र्फ कर लिया, और आज ज़र्फ कर लिया सर. इस्मुल सफ़ा हो गया. सफ़ा भी. तो ये हमारे 4 हमने मुश्तक़ा इस्म पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह. ओके जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर. इजाज़त है फिर. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.